دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہترین جمعہ کے دن کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ دولت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں وہ دولت نہیں ملتی جس دولت کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو ان لوگوں کے لیے آج ایک بہترین وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ دولت ملے گی جو آپ نے سوچی ہوگی۔ تو یہ وظیفہ آپ کو جمعہ کے دن کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ سن لیجئے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو نماز جمعہ مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے، یعنی جب آپ نماز جمعہ مکمل طریقے سے ادا کر لیں تو آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف رکھیں، اور اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو سب سے پہلے شروع میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو آپ کو یاد ہو آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو شروع میں آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کی اسکرین پر دکھائی جا رہی دعا کو 70 بار پڑھنا ہے، یعنی اسی طریقے سے آپ کو اس دعا کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کو بس اتنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ جمعے کے دن کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعہ تک آپ کو زیادہ سے زیادہ دولت ملے گی۔ اگر آپ کو آنے والے جمعہ تک مال و دولت میں اضافہ نہیں ہوتا تو آپ پھر آنے والے جمعہ کو اس عمل کو کریں، 3-4 جمعہ تک کریں۔ 3-4 جمعہ تک اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر بہت ہی زیادہ برکت ہوگی، انشاءاللہ آپ مالدار بھی بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی میرا شوہر محبت نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس عورت کو یہ 5 باتیں بتائی اور فرمایا 5 باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے نہ کرنا۔ نمبر 1، شوہر کے والدین کی برائی کبھی مت کرنا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے یا پھر اس کے پیچھے اس کے والدین یا ماں باپ بھائی بہن کی برائی مت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں شوہر کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، غیر مرد کی تعریف کبھی بھی مت کرنا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے دوسرے مرد کی تعریف مت کرنا، کیونکہ یہ بات شوہر کو پسند نہیں ہے اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اس کے سامنے کرے، اور کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ نمبر 4، شوہر کی آمدنی سے زیادہ فرمائش مت کرنا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یاد رکھنا، اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے ایسی چیز کی فرمائش مت کرنا جس کا تمہارا شوہر پورا نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اس سے شوہر کے دل میں کچھ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہے اور محبت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جائز کام کے لیے منع مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو جائز کام کے لیے منع مت کرنا۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو کسی چیز کو کرنے کا حکم دے تو اس سے انکار مت کرنا۔ اے عورت یاد رکھنا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو ان 5 باتوں کا ضرور خیال رکھنا۔ ان 5 باتوں کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی نہ کرنا۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو عورت یہ کام کرتی ہو تو اس کا شوہر برباد ہو جاتا ہے۔ تو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی بغاوت پر اتر آئے گی
تو وہ انسان برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی بیوی کو سمجھاتے رہے کہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ چلے۔ عورت کا بھی شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے۔ شوہر کو نہ خوش کرنا اور ناراض کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی رہے اور اپنی عزت کو بچاتی رہے، یعنی پاک دامن رہے، اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی عورت کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں یعنی اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آ جائے، چولہے پر بھی بیٹھی کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے۔ جب کسی کی بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوشی کے ساتھ زندگی نہ گزارے، قرآن کریم میں اس کے اصلاح کے 3 طریقے ہیں، یعنی طلاق دینے سے پہلے ان 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر نرمی سے اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کی غلط فہمی دور کرے۔ اگر وہ واقعی جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو سمجھا بجھا کر اس کو لاؤ اور اس کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ اس سے کام بن گیا تو معاملہ یہی ختم ہو جائے گا۔ عورت ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اور دونوں رنج و غم سے بچ جائیں گے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ یعنی الگ کرے اور اس سے یہ علیحدگی بڑھتی رہے، یعنی الگ ہی سوتا رہے۔ یہ کام معمولی سزا اور بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو وہ جھگڑا یہی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس شریعتانہ سزا سے بھی نافرمانی اور سے باز نہ آئے اور اس سے باز نہ آئے تو تیسرے درجے میں شوہر کو معمولی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس کا اثر بالکل نظر نہ آنی چاہیے۔ تیسرے درجے کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، اس لیے اس درجے پر عمل کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ بہرحال اگر اس معمولی مار سے معاملہ بن جائے، سدھر جائے، صلح ہو جائے تو تعلقات بحال ہو جائیں گے، یعنی صحیح ہو جائیں گے، تبھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ان سب کے باوجود شوہر کی تابعداری نہ کرے اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اختیار ہے کہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے سے پہلے ان سب باتوں پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہم کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔